سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار قبیلہ مدر سے تعلق رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔
حضرت یحییٰ بن جودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ والوں سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم لوگ قبیلہ مدر سے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی مدر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب مدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے اور ان کا پورا نام مدر بن نزار تھا، اور ان کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام ربیعہ تھا۔ ان دونوں حضرات کے ناموں کی نسبت عرب کے دو انتہائی اہم قبائل مشہور ہوئے، جو ایک قبیلہ مدر اور دوسرا قبیلہ ربیعہ تھا۔ چنانچہ انہی مدر کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدریو کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں۔ ان 57 اسلامی ممالک میں سے ایک ملک وہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلطنت مدینہ کا پرتو ایک ریاست وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق حاصل کی گئی تھی، اور جس سرزمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی خوشبوئیں اور محبت کی ہوائیں آتی تھی۔ ناظرین کرام، یہ پاکستان کا اعجاز ہے اور پاکستان کے آئین کا اعجاز ہے، اور پاکستان کی قومی اسمبلی جو تھی 1973 کی، اس کا اعجاز ہے کہ 1974 کے سال میں 7 ستمبر کا یہی آج کا دن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کر لیا گیا آئین کے اندر، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے مدعی نبوت کو نبی مانتے تھے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، اور اس سلسلے میں دو جو آرٹیکل آئین کے ہیں، ایک آرٹیکل 260 ہے اور دوسرا آرٹیکل 106 106 ہے۔ اس میں واضح طور پہ مسلمان کی تعریف ہے، اور کون سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ آج اسی حوالے سے ختم نبوت کی جو اہمیت ہے، عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں، اور تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہیں، اس پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ناظرین کرام، امت مسلمہ کے لیے عقیدہ ختم نبوت زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اسلام کی پوری عمارت عقیدہ ختم نبوت پہ کھڑی ہے۔ خدا نخواستہ اگر عقیدہ ختم نبوت میں کوئی دراڑ آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی حرف آ جائے، تو دین اسلام کا باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اس کی کیسے حفاظت کی کہ جب جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام برسر پیکار تھے، ناظرین کرام 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 700 حفاظ کرام تھے، اور صرف حفاظ نہیں تھے، وہ قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم لوگ بھی تھے، وہ شہید ہوئے۔ اب اس کی کمپیریزن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا اہم مسئلہ تھا ختم نبوت کا۔ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ٹوٹل 82 جنگیں ہوئیں 10 سال کے عرصے میں۔ 19 وہ تھے غزوات جن میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، بطور کماندار، بطور سربراہ جو تھے فوجوں کے، ایک جرنیل کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وہاں پہ رہنمائی کی تھی فوجوں کی۔ اس 10 برس کے عرصہ میں 82 جنگوں میں ٹوٹل جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 259 تھی، اور جو کفار جو تھے وہ جہنم رسید ہوئے تھے وہ 759 تھے۔ ٹوٹل کیجویلٹیز دونوں طرف کی 82 جنگوں میں 1018 افراد تھے، لیکن اکیلے مسیلمہ کذاب کے خلاف جو مسلمان شہید ہوئے وہ 1200 تھے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں اس کی ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں، اور اس امت نے 14.25 صدیوں میں اس بات پہ عقیدہ ختم نبوت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ کون سے حالات تھے جن میں قومی اسمبلی جو تھی اس نے
ختم نبوت پہ ایمان نہ رکھنے والے لوگوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اس عقیدے کی، اور یہ عقیدہ ہے کیا، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں آج دعوت دی ہے ملک کے معروف عالم دین اور بڑے مشہور اسکالر مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ناظرین کرام آج ہماری خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جن کا بہت زیادہ کام ہے، درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں جناب خالد متین صاحب۔ خالد متین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے مہمان پہلی مرتبہ بنے، اور ان کے ساتھ ناظرین کرام ماہر اقبالیات بھی ہیں اور اسلامی علوم کے اسکالر بھی، یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، میری مراد ڈاکٹر طاہر حمید طلولی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اہل علم، میں تو ایک طالب علم ہوں، کہ 100 آیات ہیں قرآن حکیم کی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور 200 کے قریب احادیث ہیں، یہ تو بڑا اہم موضوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن مجید کی درجنوں آیات میں عقیدہ ختم نبوت کہیں پر منصوص ہے، کہیں اشارتاً اور کہیں دلالتاً بیان فرمایا گیا ہے، اور سینکڑوں احادیث تو وہ ہیں جن میں بالکل دو ٹوک اور واضح انداز میں عقیدہ ختم نبوت کا بیان ہے، اور ہزاروں احادیث میں بالمعنی عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت۔ سبحان اللہ۔ ضمن یہ ذکر کر دوں کہ جب قرآن و سنت کی اتنی نصوص اس عقیدے کے بیان میں موجود ہیں تو ہم یہ کہنے میں حق رکھتے ہیں کہ اس عقیدے کے خلاف بولنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جو اپنے معنی پر بالکل آفتاب کی روشنی کی طرح دلالت کرتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، سب نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ مفسرین نے خاتم کے معنی دیگر آیات اور احادیث کی روشنی میں یہی کیے ہیں، کیونکہ احادیث میں اس معنی کی وضاحت آ گئی، اور قرآن کے سب سے بڑے مفسر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے۔ اسی طرح احادیث میں اگر ہم دیکھیں تو بخاری شریف کی وہ معروف حدیث، ویسے بخاری و مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جو تمام احادیث کی کتابوں میں، جی بخاری شریف کی وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ۔ سبحان حضور نے اللہ۔ فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک محل بنایا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، لیکن اس کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ وجعل الناس یطوفون بہ ویتعجبون لہ، لوگ آئے دیکھتے اور محل کی خوبصورتی پر خوش ہوتے، لیکن تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑی گئی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا ذالک اللبنۃ وانا خاتم النبیین، فرمایا وہ اینٹ قصر نبوت کے محل کی میں ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا وانا خاتم النبیین، انبیاء میں سب سے آخری نبی میں ہوں۔ وہ لفظ تو ہر حدیث کی کتاب میں جو معروف حدیث کی کتب ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی کسی طرح کا نبی، کسی تفریق کا، کسی تقسیم کا، کسی معنی میں نہ آیا ہے اور نہ کبھی آ سکتا ہے۔ خالد متین صاحب، آپ کو میں اتھارٹی سمجھتا ہوں، ایکسپرٹ ہیں آپ ماشاءاللہ، آپ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، یہ آج کل بھی یہ کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی کہ جی یہ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے، قومی اسمبلی جو ہے وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے، عدالتوں کو کیا، کہ جیسے ہماری سپریم کورٹ نے بھی یہ قرار دے دیا، ہائی کورٹ کا فل بینچ تھا اس نے بھی قرار دیا، وہاں چیلنج ہوا تھا، میں وہاں پہ بطور لا آفیسر تھا، اللہ نے مجھے توفیق دی، ان سارے کیسوں میں وکیل اس زمانے میں ہائی کورٹ کا جج نہیں بنا تھا، اس سے پہلے میں لا آفسر کے طور پہ بھی، وکیل کے طور پہ بھی رہا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں یہ کسی کو حق کیوں دیا جا سکتا ہے؟ ایک تو غیث صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی انتظامیہ کا، چینل کی انتظامیہ کا، کہ آپ نے بڑا خوبصورت موضوعات کے لیے چنا۔ تو غیث صاحب اس طرح ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا، یہی سوال جو 7 ستمبر 1974 کو جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا قادیانیوں کو،
تو بھٹو صاحب کے دور میں جب یہ 13 دن کی بحث چلی تو قومی اسمبلی جی قومی اسمبلی تو پہلے دن فرسٹ ڈے جب یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل نے ان سے سوال و جواب شروع کیے، مرزا ناصر جو قاری جماعت کا تیسرا خلیفہ تھا اس سے جب جرا ہوئی تو اس نے پہلے یہی سوال کیا اٹارنی جو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا جی کسی ادارے کو کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے، کسی کو کافر کہے یا کسی کو حق نہیں۔ یہ مرزا ناصر صاحب نے ان سے سوال کیا یحییٰ بختیار سے کہ کسی ادارے کو یہ حق نہیں ہے؟ جی کسی ادارے کو حق نہیں۔ تو بھٹو صاحب موجود تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب موجود تھے، فروخ علی خان صاحب سپیکر تھے، کوثر نیازی صاحب، پوری اسمبلی وہاں پہ موجود تھی، علامہ شاہ نورانی، جی ادھر سے، ہاں جی مولانا جی اپوزیشن ساری، جی ہاں جی سارے بزرگ، بلکہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ نے تو یہ قرارداد پیش کی نا اس کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ اگر کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں؟ سوا ارب مسلمان کو سناٹا چھا گیا پوری اسمبلی میں۔ اچھا انہوں نے کہا جی ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے۔ یہ بختیار صاحب نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت، لیکن یہ بتائیں، انہوں نے ان کی کتابیں حقیقت الوحی، ایک غلطی کا ازالہ، تریاق القلوب، یہ تذکرہ، کلمت الفصل، یہ 20 کتابیں ان کے سامنے رکھیں اور پوچھا کہ یہ کتابیں آپ کے دادا جان کی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ان کی کتابیں ہیں۔ ان سے کہا اچھا ان کتابوں کو مانتے ہیں؟ ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے پھر وہ پیج وائز نکالا اور کہا کہ دیکھیں آپ کے دادا نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص مجھے نبی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر، وہ جہنمی، وہ لعنتی۔ اچھا اس کے بعد غیر صاحب دلچسپ بات یہ، اور آگے ایسے الفاظ ہیں جو میرا خیال ہے آپ ٹی وی پر بیان نہیں ہو سکتے، یقین مانیں آپ کا چینل اجازت ہی نہیں دے گا، اور یہ میں ایسے الفاظ ہیں کہ پوری اسمبلی، بھٹو صاحب پریشان ہو گئے کہ یار اتنے غلیظ الفاظ مسلمانوں کے بعد ایک شخص کا رائٹ ہے کہ وہ مرزا صاحب کو نبی مانے یا نہ مانے، اس کا رائٹ، لیکن یہ کہاں حق حاصل ہے کہ آپ اس کو ماں بہن کی، اس کی ماؤں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے والدوں کو ایسی غلیظ گندی گالیاں دیں جو میری زبان زیب نہیں، سارا پورا پاکستان چینل دیکھ رہا ہے تو مجھے زیب نہیں دیتا۔ تو یہ انہوں نے اتنے اس کے بعد مرزا صاحب کے جو صاحبزادے تھے آگے، مرزا صاحب کا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد جی، اس نے کلمت الفصل کتاب جو لکھی، اس میں اس نے تو کھل کے لکھا نا جی کہ بھئی جو شخص مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا، وہ جملہ سنیں ذرا، اس میں لکھا جو آدمی مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس میں یحییٰ بختیار نے سوال کیا، بڑا کہکا پڑا اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ یار ہم نے کافر تو سنا تھا، یہ پکا کافر کیا ہوتا ہے؟ تو پوری اسمبلی اس نے کہا یار خدا کا خوف کرو۔ آگے اب تک ان کا یہ ہے کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کے ان کے عقائد کو نہیں مانتا، ان کو نبی نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا، اس پہ اترنے والی جو نام نہاد وحی ہیں اس کو قرآن کا درجہ نہیں دیتا، اس کی باتوں کو حدیث نہیں کہتا، اس کی بیوی کو ملک، یہ آپ کو پتا جی وہ ساری باتیں آرڈیننس آ گیا، قانون موجود ہے، کو نہیں مانتا، وہ نہیں ان کی بیگمات کو ام المومنین نہیں کہا جا سکتا، اس کے دوستوں کو صحابہ نہیں کہہ سکتا، اس کے خاندان کو اہل بیت نہیں کہہ سکتا، اگر کہیں گے تو 298 سی کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ تو اب بھی ان کا عقیدہ جو نہیں مانتا وہ شخص۔ اچھا متین صاحب ایک بات آپ سے عرض کروں، مرزا بشیر احمد صاحب کے میں نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ 2 قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی ایک دنیاوی۔ دینی تعلقات میں یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کے پیچھے نماز پڑھنا، نہ ہم کسی کے نماز غیر قادیانی کے پیچھے کوئی قادیانی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور دنیاوی لحاظ سے کوئی رشتہ دینا لینا کرنا یہ بھی حرام ہے۔ سر ظفر اللہ خان صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی نہیں مانتے تھے۔ اچھا وہ کیا فکرہ انہوں نے کہا تھا؟ اچھا جب سوال کیا صحافیوں نے سوال کیا کہ جناب آپ باہر بیٹھے ہیں، وہ جنازہ ہے تو قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا چونکہ آپ ایسے سمجھیں، آپ مجھے یا تو مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لیں یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں، جملہ آن ریکارڈ ہے۔ اچھا ڈاکٹر تنولی صاحب، یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیوں ہے، یہ کیا ہے؟ جی ہاں غازی صاحب، بڑا اہم موضوع آج ہم جس پہ بات کر رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کو جب ہم اسلام کے تناظر میں دیکھتے ہیں، مفتی صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی، بنیادی طور پہ اس کی 3 ایسی ڈائمینشنز ہیں جس کی وجہ سے اس عقیدے کی حیثیت ہمارے لیے زندگی اور موت کے مسئلے کی حیثیت ہے۔ پہلی جہت اس کی دینی ہے کہ دینی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کو تو یہ وہ بنیاد ہے جس پہ پوری دین کی عمارت کھڑی ہے۔ جیسے اس بنیاد کو آپ ہلاتے ہیں تو دین کی عمارت متزلزل ہی نہیں ہوتی، بالکل منہدم ہو جاتی ہے، ختم
ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک. پہلی بات تو یہ. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جو ملت اسلامیہ ایک کمیونٹی ہے، اس کی پہچان، تہذیبی پہچان عقیدہ ختم نبوت ہے. سبحان اگر اللہ. عقیدہ ختم نبوت کے اوپر آپ کسی طرح کا ابہام پیدا کریں گے، اسی لمحے اس ملت کا کوئی تہذیبی تشخص باقی نہیں رہے گا. اچھا. اس کا تہذیبی تشخص، اس کا اجتماعی تشخص صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی ایک انسانی اہمیت ہے. وہ کس طرح سے؟ دیکھیں، ہدایت، اللہ تک پہنچنا، انسانیت کی کامیابی اس کے اندر ہے. ٹھیک. اب اس کے حوالے سے آپ کے 3 رویے ہوتے ہیں. ایک یہ آپ بتاتے ہیں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، انہیں فالو کرو. اچھا. ایک یہ کہ آپ کسی کو کچھ نہیں بتاتے، لوگ جہالت میں. ایک جعلی آدمی کو آپ سچا نبی کر کے پیش کر دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ نے انسانی اس شخص کے سامنے، دیکھیں جس کو پتہ نہیں ہے کہ سچے نبی کون ہے، اس کے سامنے ایک دروازہ کھلا ہے. کبھی وہ سوچے گا، کبھی اس تک دعوت پہنچے گی تو وہ راہ حق کی طرف آ جائے گا. جب آپ ایک جھوٹے آدمی کو سچا بنا کے پیش کرتے ہیں اور اس کو اس کے اندر مقید کر دیتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر ہدایت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے. اچھا، سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ تو دھوکہ دہی ہے. پھر آپ انسانیت کے ساتھ دیکھیں جی، سپریم کورٹ کیا، کوئی بھی سلیم الفطرت شخص اس چیز کو اگنور کر ہی نہیں سکتا کہ جب آپ جھوٹی نبوت کو پروجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ انسانیت کے شعور کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اتنا بڑا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی معمولی سا بھی سلیم الفطرت شخص ہوگا وہ اس جرم کو معاف نہیں کرے گا. تو یہ وہ بنیادی پہلو ہیں جو دینی والے سے میں نے آپ کو عرض کیا. دیکھیں، نبوت کا ایک بڑا بنیادی ضابطہ ہے. کیا ہے؟ نبی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یا نہیں ہوتا. نبی ترقی کر کے نہیں بنتا. اچھا، اسٹیج وائز نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پٹواری بھرتی ہوئے جب 60 سال کو پہنچے تو صدر پاکستان تھے. اچھا، ایسا نہیں ہوتا. نبی ترقیوں سے نہیں بنتے. اچھا، ویسے نبی ارتقاء سے نہیں بنتا. ویسے ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ بہت نیچی سطح سے اٹھے اور اوپر تک گئے دنیاوی لحاظ سے. لیکن نبوت دنیاوی معاملہ نہیں ہے. نبوت جو ہے وہ ازل میں طے ہے. دیکھیں، قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا انبیاء کے لیے، اصطفیٰ. اللہ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں یہ. اچھا، پہلے اللہ کا فیصلہ ہے. نو گرے ایریا. اگر نبوت ترقی سے بنتی ہوتی پھر تو 60 سال یا 50 سال کے بعد نبی کو ریٹائر بھی ہونا چاہیے. کبھی اس کی کال ہونی چاہیے، کبھی اس کے اوپر سسپینشن ہونی چاہیے. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ نبوت کی انسٹیٹیوشن کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ مذاق بنا دیا آپ نے. کوئی کمیشن بٹھایا ہوا ہے جس کی بھرتی کا کہ جب بنا دیا. یہاں بھی عجیب و غریب فنامنا ہے. آپ ان کی پوری اگر ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، پہلے وہ مبلغ ہیں، پھر مصلح ہیں، پھر مجدد ہیں، پھر مہدی ہیں، پھر مہدی کے بعد مسیح موعود ہے، پھر مہدی کے بعد انہوں نے پھر نبی سے احمد اور محمد، کرشن ہیں، پھر ہوتے 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 پھر خدا ہیں معاذ اللہ العظیم. یعنی اب آپ دیکھیں. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، یہ متین صاحب اسپیشلسٹ ہیں اس کام کے کہ وہ کیا کیا ہے. کرشن چندر اس کے اندر ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ مرزا صاحب کی شخصیت شاید واحد شخصیت ہے کائنات انسانی کی جن کے ہر دعوے کا رد ان کے گھر سے ہی مل جاتا ہے. ٹھیک. باہر جانے کی ضرورت، خود اپنی تردید جو انہوں نے دعویٰ کیا اس کا رد آپ کو وہی مل جائے گا. ٹھیک ہے، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. مجھے بریک لینی ہے. ناظرین اکرام، مختصر سی بریک. اور اس عقیدے کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. ہمارے لوگ بعض اوقات معصومیت میں، بھول پال میں، ان کو پتہ نہیں ہوتا جو قادیانیت ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک الگ مذہب ہے اور دین اسلام سے اس کو جوڑنا جو ہے یہ بہت سخت، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے. آدمی اس کی غلط فہمی کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه